یہ جو بگنر ہوتے ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ میں، ان کے لیے یہ سب سے آسان پلیٹ فارم ہے code.org۔ یہاں پہ جو بگنر ہے وہ سب سے ایزی طریقے سے پروگرامنگ کانسیپٹ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی کڑی کا یہ کورس ڈی ایک حصہ ہے۔ ہم نے اے سے شروع کیا تھا، ابھی یہ ڈی ہم کر رہے ہیں۔ یہ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹ یا اس کا جو بھی اس کا کرنے والا ہوگا، وہ سیکوینس سے ریلیٹڈ کانسیپٹ، لوپ سے ریلیٹڈ کانسیپٹ اور جو کنڈیشنز اینڈ ایونٹ سے ریلیٹڈ کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کر جائے گا۔ اچھا، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہم کہاں پہ جو ہے اپنے جو پرابلمس ہے یا پروگرامنگ ہے وہ اس میں ہم یہ کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں اس کا اندازہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پرابلم کیا ہوتی ہے، پرابلم انڈرسٹینڈنگ ان سولوشن، یہ ساری چیزیں اس کو کمپلیٹ کرنے سے، اس کورس کو کمپلیٹ کرنے سے ہمیں اندازہ ہوگا۔ اچھا، تو اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے سیکوینسنگ کا جو لیسن ہے، اس سے اوپر یہ تھوڑا ایک ان پلگ ایکٹیویٹی ہے، اس میں جسٹ آپ کو بتایا گیا ہے۔ اگر آپ اس پہ کلک کریں گے، اسٹوڈنٹ جب سائن ان کرے گا تو اس کو یہ ڈسپلے نظر آئے گا جس طرح مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس میں ان پلگ ایکٹیویٹیز پہ کلک کرے گا تو اس میں جسٹ جو ہے ڈیجیٹل سٹیزن شپ کی ایک ٹپ دی گئی ہے کہ آپ کا پاسورڈ یا بچوں کا پاسورڈ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم جو پریکٹیکل ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ سیکوینسنگ جو مین اس کانسیپٹ ہے پروگرامنگ کا، اس سے ریلیٹڈ یہ 2-3 لیسن ہیں۔ اس میں ہم جو ہے آپ ایک اوپن کرتے ہیں کہ سیکوینسنگ، جس طرح کہ سیکوینسنگ کسی پیٹرن کو کہتے ہیں، اسپیسیفک ایک پیٹرن کو سیکوینس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ سرکل کی شیپ میں ہو یا کسی بھی، لیکن جب ایک خاص پیٹرن بنائے تو اس کو سیکوینس کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ سیکوینس کے ڈفرینٹ ایگزامپلس ہے، اس سے ریلیٹڈ پرابلم ہے، وہ ہم جو ہے حل کریں گے۔ سب سے پہلے جب آپ کسی بھی پزل کو اوپن کرتے ہوں، جس طرح میں نے ابھی یہ 8 نمبر پزل اوپن کیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آ کے آپ نے انسٹرکشن پڑھ لینی ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا، اگر یہ لیسن ہم دیکھیں، یہ میں نے ڈائریکٹلی ڈیبگنگ کا لیسن اوپن کر دیا۔ مجھے تھوڑا اس سے پہلے والا جو لیسن ہے، جو کورس اسی یہ والا، میں اس میں ایک اوپن کر دیتا ہوں، پھر میں ڈیبگنگ کی طرف جاتا ہوں۔ اس میں جو ہے ڈائریکٹ سیکوینسنگ سے ریلیٹڈ پرابلمس ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ آئیں گے، انسٹرکشن پڑھیں گے۔ تو انسٹرکشن میں ہمیں بتایا جاتا ہے ٹریس دا پاتھ اینڈ لیڈ می ٹو دا پک۔ یہ اینگری برڈ کہتی ہے کہ مجھے اس پاتھ کو فالو کرتے ہوئے پک تک پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہاں پہ کیا کرنا ہے، اینگری برڈ نے سب سے پہلے یہ دیکھیے، اس نے ایک سٹیپ آگے جانا ہے، تو یہ موو فارورڈ میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے، اس نے ٹرن لینی ہے رائٹ، ڈاؤن سائڈ جانا ہے تو یہ رائٹ ٹرن لے گا، پھر یہ ایک سٹیپ آگے جائے گا، پھر جو ہے ابھی یہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، ایک اور ٹرن لے گا لیفٹ، اس کے بعد ایک اور موو فارورڈ۔ تو پاسبلی ناؤ میرے خیال میں کہ یہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ ابھی اس کو رن کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں، سٹیپ وائز آپ اس کو ایک ایک سٹیپ کر کے رن کر سکتے ہیں، جس طرح یہ ہائی لائٹڈ سٹیپ جو ہے یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے، نیکسٹ اس پہ کلک کر کے نیکسٹ لائن ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے، اور پھر نیکسٹ کر کے آگے جائے گا۔ اسی طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ اچھا طریقہ ہے پروگرامنگ کو سمجھنے کے لیے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی آپ اس کو رن کریں تو سارا کوڈ ایٹ ونس جو ہے ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، اور یہ اگر آپ نے ٹھیک کیا ہے تو یہ آپ کو اس طرح میسیج ڈسپلے کر دے گا کہ کنگریچولیشن، آپ نے یہ پزل سکسیسفلی کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی رہتی ہے تو یہ لائٹ گرین ہوگا، تو آپ اس میں غلطی یہی ہوتی ہے موسٹ ٹائم، جس طرح کہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے 6 بلاکس میکسیمم درکار ہے، لیکن بعض اوقات ہم جو ہے 6 کی بجائے 7-8 تک چلے جاتے ہیں، جو کہ آپٹیمل سلوشن نہیں ہوتا۔ یہاں پہ جتنے بلاک دیے گئے ہوتے ہیں،
اسی بلاک کے اندر اس کی سلوشن ممکن ہوتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے پری ڈیفائن یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ 6 بلاکس میں حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم حل کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ انسٹرکشن ضرور پڑھیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. فالو دس پاتھ ٹو گیٹ می ٹو دا پگ، سیم اسی طرح ہے لیکن اس بار جو ہے ان کی ڈائریکشن اور تھوڑا سیکوینس میں فرق ہے. ٹھیک ہے، لیفٹ لے گا، نیکسٹ آئی تھنک 2 ٹائم، یہ نیکسٹ موو فارورڈ، پاسبلی یہ پزل بھی سالو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ سارے آپ ٹرائی کر لیں، آپ کو سیکوینس کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا. میں نیکسٹ لیسن کی طرف چلتا ہوں. اس کے بعد جو لیسن ہیں یہ دیکھیے، سارے لیسن سیکوینسنگ سے ریلیٹڈ ہے. لیکن میں ابھی یہ جو ہے یہ سیکوینسنگ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس میں ڈیبگنگ کانسیپٹ بھی اس میں جو ہے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. ڈیبگنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک گیون کوڈ یا آلریڈی اویلیبل سلوشن میں کچھ غلطی ہوتی ہے، اسی غلطی کو فائنڈ کرنا اور اس کو ٹھیک کرنا یا فکس کرنا، اس کو ڈیبگنگ کہتے ہیں. ابھی ہم اس میں ایک پزل اوپن کریں گے. ٹھیک ہے، اس پزل کا آلریڈی ایک سلوشن گیون ہوگا، ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیا غلطی ہے، وہی غلطی ہم ڈھونڈ کے نکالیں گے اور اس کو ٹھیک کریں گے. تو یہ ڈیبگنگ پروسیس بھی ہوگا، اور دوسرا یہ ایک سیکوینس بھی بنے گا. تو سب سے پہلے میں آ کے جو انسٹرکشن ہے وہ پڑھ لیتا ہوں. Be persistent and you will figure this out. Fix the error to collect all of the treasure. یہ جو سٹیج ہے یہاں پہ پرابلم ہوتا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے، یہ جو یہ انسٹرکشن ہوتی ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے اب جو اس میں اس کا سلوشن گیون ہے، آپ نے یہاں یہ ٹریجر ہے یہ فائنڈ کرنا یا اس کو کلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ سلوشن گیون ہے. اس میں غلطی کیا ہے کہ اس میں میکسیمم الاؤڈ 5 بلاکس تھے، اس میں 7 استعمال کیے گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم مینیمائز کر سکتے ہیں. تو جو بگنرز ہے اس کے لیے سب سے فرسٹ طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو سٹیپ وائز جو ہے ایگزیکیوٹ کرے. یہ لائن ایگزیکیوٹ ہو گیا، یہ ٹھیک ہے. تو میں آگے جاتا ہوں. کولیکٹ، یہ بھی ایگزیکیوٹ ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہے. میں اس کو ایک سٹیپ آگے اور لے کے، تو اس کا مطلب ہے یہ ابھی آگے نکل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا سٹیپ جو ہے یہ غلط ہے. تو میں نے یہ غلطی اس میں فائنڈ کر دی. میں ابھی اس کو فکس کس طرح کروں گا؟ اس کو ریموو کر دوں گا. تو میں نے یہ ڈیبگنگ کی. ٹھیک ہے، ابھی دوبارہ میں اس کو ریسیٹ کروں گا، دوبارہ سے میں اس کو ٹرائی کروں گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ 2 ٹائم تو ٹھیک سے ہو گیا. ابھی تھرڈ پہ یہ آگے جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لائن بھی ایکسٹرا ہے. میں اس کو ریموو کر دوں گا اور اس کو لگا دوں گا. تو ابھی یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ٹھیک سے رن ہوگا، اور اس کا یہ آپٹیمل سلوشن جو ہے ابھی ہمیں جتنا اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی اچھا سلوشن جو ہے ہم دے سکتے ہیں. یہ جو یہاں پہ ہمیں یا یہ آگے جو لوپ والے کنسیپٹ ہے اس میں ہم اس کو کریں گے، کیونکہ یہاں پہ لوپ کی مدد سے ہم اس کو اس سے بھی اچھا سالو کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں اس کو چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، ابھی یہ اس کی جو ریکوائرمنٹس تھی، جو یہاں پہ انسٹرکشن گیون تھی، اس کے مطابق یہ ہم نے ٹھیک کر دیا. یہ دیکھیں یہ بالکل گرین ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ٹھاک سال ہو گیا. اگر آپ اس والے کو دیکھیں 7 نمبر، یہ جو ہے اس کے گرد جو ڈارک گرین ہے لیکن اندر سے یہ وائٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے ایک مرتبہ جب سٹارٹ میں نے یہ اوپن کیا تھا لیکن میں نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا. یہ جسٹ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ان پروگرس ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو یہ اتنا ڈارک گرین نہیں بلکہ لائٹ گرین ہوگا. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں اچھا، تو اس کے بعد ایونٹس آتے ہیں. ایونٹس کیا چیز ہوتے ہیں؟ کسی بھی پروگرام میں خاص موقع پر، خاص سچویشن میں آپ اسپیسیفک کوئی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہو یا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو،
تو ایسے پروگرام کے ایسے موقعوں میں ہم ایونٹس کا استعمال کرتے ہیں. جس طرح کہ یہ ابھی ہمارے پاس ایک سیناریو گیون ہے، ہم اس کو تھوڑا جو ہے اس کی انسٹرکشن پڑھیں گے. Attach sound block to make the net swish when you hit the basket and have the whistle blow. یہاں تک کہ فرسٹ انسٹرکشن دیکھ لے کہ جب بھی ہاتھ سے بال ٹکرائے تو یہ آواز جو ہے وہ نیٹ سوئچ جو آواز ہے وہ نکالے. اور سیکنڈ جو ہے and have the whistle blow when the ball miss your hands. جب ہاتھ سے جو بال مس ہو جائے تو ایک وسل جو ہے وہ بلو کرے یا سٹی بجائے. تھرڈ جو ہے باؤنس دا بال until it hits the finish target. تب تک جو ہے بال باؤنس کرتا رہے تب تک کہ یہ فنش جو ٹارگٹ ہے یہ وہ نہ ہٹ کرے. تو اس کے لیے جو ہے یہ سلوشن ہے. یہ دیکھیں فرسٹ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو نیٹ سوئچ والا جو ساؤنڈ ہے وہ ہم نے رکھ دینا ہے. تو یہاں پہ جب بھی ون بال از ان گول، یہ دیکھیں آپ جب بھی باسکٹ ہٹ کرے تو یہ آواز نکالے. یہ ہم نے یہ ایونٹ لگا دیا ہے کہ جب بھی بال ایک اسپیسیفک موقع پہ، کیا موقع جب بال ٹکرائے باسکٹ سے تو یہ آواز نکالے. دوسرا کیا ہے، جب ہاتھ سے بال مس ہو جائے تو یہ وسل بلو کرے. تو یہ بھی ہم نے یہاں پہ جو ہے جب ہاتھ سے بال مس کریں تو یہ ایک اور آواز جو سٹی کی ہے وہ نکالے. تھرڈ نمبر پہ اگر دیکھیں تو بال تب تک جو ہے باؤنس کرتا رہے جب تک فنش ٹارگٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا. تو یہ دیکھیے یہ ایروز سے جو آپ کے کی بورڈ کے ایروز سے اس کی مدد سے یہ جو ہاتھ ہے یہ موو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس کو رن کر دیتا ہوں تو اس ایروز کی مدد سے یہ موو ہوتا ہے. اور بال جو ہے وہ جب تک ہینڈ سے ٹکراتا ہے تو وہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ بیک جو ہے باؤنس ہو گیا. اسی طرح دیوار سے جب تک ٹکراتا ہے تب بھی باؤنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا سلوشن ہو گیا. اور جب یہ ٹارگٹ پہ ٹکرایا تو یہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم یہاں پہ کہیں سے کوئی اور ایگزامپل یا ایک اور ایونٹس ایک اور سیناریو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہم کس طرح جو ہے ایونٹس کا استعمال کرتے ہیں. یہ ایک اور سیناریو گیون ہے جس میں ناؤ یو آر ان کنٹرول آف دا بال. اٹیچ دا تھرو نیو بال بلاک ان آل آف دا پلیسز ویئر دا گیم نیڈ اے نیو بال. ٹھیک ہے، تو اس کی ہم دیکھیں گے تھوڑا. اچھا میں اس کو Now you are in control of the ball. Attach throw new ball block in all of the places where the game need a new ball. جہاں پہ بھی نیو بال کی ضرورت ہے وہاں پہ یہ والا بلاک ضرور لگائے. تو اس کی سلوشن میں ڈائریکٹ آپ کو سلوشن دکھا دیتا ہوں. یہ تو جب بھی اچھا تھرو نیو بال اسٹارٹ آف دا گیم پہ جو ہے تھرو نیو بال بالکل درکار ہے. یہاں پہ انسٹرکشن میں گیون ہے کہ جہاں پر بھی نیو بال ریکوائرڈ ہے آپ وہاں پہ لگا دیں. ایرو مومنٹ کے لیے ہیں یہ دونوں ایونٹس. نیکسٹ جو ہے جب بال دیوار سے ٹکرائے تو ہٹ ہو. آئی تھنک اس میں جسٹ اچھا جب بال جو گول میں چلا جائے تب بھی ہمیں نیو بال ریکوائرڈ ہے. اور جب بال باہر چلا جائے ہاتھ سے چلا مس ہو جائے تب بھی نیو بال ریکوائرڈ ہے. تو ان تینوں موقعوں پر ہمیں نیو بال ریکوائرڈ ہے جو کہ ہم نے لگا دیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو مس کرتے ہیں، ہاتھ کو مس کرے گا تو یہ بال گیا، نیا بال جو ہے وہ آ جائے گا. یہ آپ نے دیکھ لیا. ابھی میں اس کو ہٹ کر دیتا ہوں تو جو تین سیناریو، اسٹارٹ میں ایک نیا بال، دوسرا جب مس ہوا ایک نیا بال، اور تیسرا جب نیٹ میں چلا جائے گا تب ایک نیا بال جو ہے ہمیں ملے گا. تو یہ ڈفرینٹ ایونٹس ہے. اسی طرح کسی بھی پرابلم کی سلوشن میں آپ کو جو ہے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے ایونٹس کی. ایونٹس مختلف طریقے کے ہوتے ہیں جس طرح کی
ہم جو اسکریچ ہے اس میں بھی ہم اس کا بہت استعمال کرتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے ایونٹس ہے، جس طرح کی میسج پاس کی ہو گئی، پلے کلک کی ہو گئی، یا پھر جب ہم کوئی بٹن کلک کرتے ہیں. یہ جو ہے ہم پروگرامنگ میں اگر ہم کیلکولیٹر بناتے ہیں تو جب میں ایک بٹن کلک کرتا ہوں تو کوئی کام، لیٹ سپوز میں نے کیلکولیٹر میں پلس ایڈیشن کی آپریشن کرنی ہے، تو تب میں نے کیا کرنا ہوتا ہے، میں بٹن کی ایونٹ کے جب بھی یہ بٹن کلک ہو تو یہ 2 نمبر ایڈ ہو. تو کسی بھی کام کو جو ہے کرنے کے لیے ہمیں ایونٹ کی اسپیسیفک ٹائم پہ اسپیسیفک جو ریزلٹس ہمیں درکار ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہم ایونٹ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آگے جا کے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس میں اور کیا ہے. تو ایونٹ کا کنسیپٹ جو ہے بہت بیسک اور بہت جو ہے ضروری ہے. اس کے بعد آتے ہیں لوپس. تو لوپس کو ہم دیکھیں گے، ہم یہاں سے کوئی بھی ایک پزل اوپن کریں گے اور اس کو دیکھیں گے، اور میں ڈائریکٹلی سلوشن پہ جاؤں گا کیونکہ اور سالڈ میں نے آلریڈی کیے ہوئے ہیں. یہ اس لیے کہ تاکہ ویڈیو کی جو لینتھ ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو، کیونکہ یہ بہت لمبا کورس ہے. یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم آئیں گے تو ہم دیکھیں گے جو یہاں پہ ہمیں انسٹرکشن گیون ہے. اس میں ہیلپ اسکریٹ گیٹ ٹو دا ایکون، جو اسکریٹ ہے اس کو ایکون تک پہنچانے میں ہیلپ کرے. تو جسٹ یہ سمپل اس نے آگے جانا ہے. سیم سٹیپس بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو جتنی بار یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں اتنا ہم نے لوپ میں لگا دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ٹرن لے گا اوپر کی طرف جو کہ رائٹ ہے. اس کے بعد جتنے سٹیپ لینے ہیں، اس کے بعد پھر سے ٹرن، پھر سے جو لوپ میں سٹیپس ہے، اور پھر ٹرن، اینڈ فائنلی اٹ ول ریچ ٹو اٹس ڈیسٹینیشن. ٹھیک ہے. اچھا، اگر اس کو دیکھیں تو ہم اس کو مزید بھی، اگر آئی تھنک کہ ہم اس کوڈ کو یہاں تک ایک لوپ میں رکھتے اور جو یہاں تک، اور اس کے بعد والا پھر سے، تو یہ اور بھی یہ جو بلاکس آف کوڈ ہے اور بھی منیمائز ہو سکتے ہیں. اس سے بھی جو ہے ہمیں اور آپٹیمائز سلوشن مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو لوپ سے ریلیٹڈ ہو گیا. لوپس کا مطلب ہم لوپ جو پروگرامنگ کنسیپٹ ہے کب استعمال کرتے ہیں. دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھیں، اگر میں یہاں پہ لوپ استعمال نہ کرتا تو یہاں مجھے 4 لائن موو فارورڈ موو فارورڈ موو فارورڈ لکھنا ہوتا. یہاں پہ 2، یہاں پہ پھر 4. تو یہ پروگرام کا سائز جو تھا وہ لمبا ہوتا، زیادہ جگہ گھیرتی. تو لوپ نے کیا کیا، جب میں نے اس میں لوپ کا استعمال کیا تو ایک نے اس کی جو پروگرام کی سائز ہے اس کو منیمائز کر دیا، کم کر دیا، اور ساتھ میں یہ ٹائم بھی کم لے گا. تو یہ لوپ کے جو فوائد ہے، جس کی جو ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم لوپ کا استعمال کرتے ہیں، کہ یہ ہمارے ساتھ ہمیں ٹائم اور اسپیس اور کاسٹ کو ریڈیوس کر دیتی ہے. یہاں پہ میں اس میں ایزی لوپ سے دوسرا ڈرائنگ، اس میں تھوڑا مشکل ٹائپ کے لوپ ہوں گے. ہم اس میں کوئی سا ایک پزل اوپن کر دیتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. یہ تھوڑا جو فرسٹ جو 9 لیسن نمبر 9 ہے، اس کے پرابلم سے یہ لیسن نمبر 10 کے جو پرابلم ہے یہ تھوڑے مشکل ہیں. تو یہ ایزی سے ٹوورڈز ڈیفیکلٹ کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں. اور یعنی ہم نے پہلے ایک آسان سا پرابلم سالو کیا، تو ابھی تھوڑا اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ پرابلم سالو کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی یہ دیکھیں، ڈائریکٹ ہم انسٹرکشن پہ آتے ہیں. آپ نے بھی ڈائریکٹ یہی پڑھنا ہے. ایک نظر یہاں پہ ڈال دے کہ یہ کیا گیون ہے، پھر ڈائریکٹلی اس کو پڑھ لے. یہ چیلنج ہمیں دیا گیا ہے، لک فار دا پیٹرن اینڈ میک دس کوڈ شارٹر یوزنگ لوپ. یہ دیکھیں، یہ ہم نے جو ہے یہ کمپلیٹ کر دینا ہے، اور ساتھ میں ہمیں کہا گیا ہے کہ لوپ کا استعمال کر کے اس کو شارٹ کرے. یہ ود آؤٹ لوپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پھر یہ زیادہ کوڈ ریکوائرڈ ہوگا. ٹھیک ہے،
تو یہ کیا یہاں پہ یہ جو یہ جو بلاک ہے یہ ایسے ہی کلر چینج کے لیے لگایا گیا ہے. اگر ہم اس کو ریموو بھی کریں پھر بھی اس کا سلوشن ٹھیک رہے گا. مین جو پروگرام کے کمپوننٹ ہے جس کے بغیر یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتا وہ موو فارورڈ بائی 80 پکسل. یہ اس کی جو یہاں تک لینتھ ہے جب یہ یہاں سے سٹارٹ لے گا یہاں تک تو یہ 80 پکسل بنے گا. پھر یہ رائٹ تک کی جانب لٹل بٹ ٹلٹ ہوگا اور یہ اینگل 45 بناتا ہے. تو اور پھر یہ کام ایچ ٹائم یہ ریپیٹ کرے گا کتنی دفعہ 8 ٹائم کیونکہ ہمارے پاس اس شیپ کے اکٹاگونل ہے 8 بازو ہے تو دیٹ از وائی اٹ ول ریپیٹ 8 ٹائم. اور اسی طرح یہ پرابلم جو ہے یہ ہمارے ساتھ اس گیون کوڈ سے سالو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اور بھی بہت اچھے جو پرابلم ہے آپ کائنڈلی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مین جو لوپ کا مقصد ہے وہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اور جو ڈفرینٹ پرابلمس ہوں ہم اس میں کس طرح اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے. نیکسٹ جو لیسن نمبر 11 ہے اس میں نیسٹڈ لوپ کے جو کنسپٹ ہے وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. نیسٹڈ لوپ جو ہے کسے کہتے ہیں تو نیسٹڈ لوپ کا مطلب جو ہے یا اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے لوپ انسائیڈ این ادر لوپ. ایک لوپ کے درمیان یا اندر دوسرے لوپ کا ہونا اس کو نیسٹڈ لوپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی یہاں پہ دیکھیں جو یہ سیناریو دیکھ لے پھر یہاں پہ انسٹرکشن کی طرف آئے. چیلنج ہے figure out how to get all of these nectar using only the block available. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کے پاس جو یہ ڈائریکٹ ہم سلوشن دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے بلاکس اویلیبل ہوں گے تو یہ کہتے ہیں کہ اسی جو لمیٹڈ بلاکس اویلیبل ہے انہی کے اندر یہ اس کی سلوشن ڈھونڈنی ہے. تو اگر ہم سیناریو کو دیکھ یہ تو ہم نے انسٹرکشن پڑھ لیا ابھی یہ دیکھ لے یہاں پہ جو سیناریو ہے یہ دیکھ لے تو سیم کام بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. تو ہم اس کے لیے اچھا ایک تو یہ اس کے لیے لوپ ریکوائرڈ ہے کہ 12 ٹائم اسی فلاور سے یہ نیکٹار یا نیکٹر جو ہے وہ لے گا. تو ایک لوپ تو اس کے لیے ریکوائرڈ ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے. دوسرا یہ ایک قدم پھر آگے آئے گا تو دوسرے کے لیے سیم کوڈ جو ہے ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے ایچ ٹائم 3 ٹائم. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ پیٹرن یہاں تک 3 ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد اس میں ایک ٹرن کی ضرورت ہے جو کہ یہاں پہ لے لی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک لوپ تو اس کے لیے یہ 12 مرتبہ جب یہ ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار. دوسرا لوپ بگر پکچر کو دیکھ لے یہ ایک پیٹرن ریپیٹ ہوا سیم پیٹرن یہاں پہ پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے. پھر یہی پیٹرن یہاں پہ پھر سے اور پھر یہاں پہ پھر سے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی ہم لوپ کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ جو آؤٹر موسٹ لوپ ہے یہ اسی مقصد کے لیے اسی پیٹرن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لگایا گیا ہے. تو یہاں پہ ایک پرابلم میں ملٹیپل جو لوپ ہے یا نیسٹڈ لوپ کی کنسپٹ استعمال کی گئی ہے. اگر ہمارے پاس اس طرح کا سیناریو ہو جہاں پہ ہمیں ایک کمپلیکس پرابلم ہو اور جو پیرنٹ پروسیس ہے اس میں بھی جو کام ریپیٹ ہو رہے ہوں اور ساتھ میں جو چائلڈ پروسیس ہے اس میں بھی ریپیٹ ہو رہے ہو تو ان دیٹ سیناریو وی کین یوز نیسٹڈ لوپ. یعنی اس میں اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اتنا مشکل کنسپٹ نہیں ہے جسٹ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ آپ اسی طرح لوپ جو ہے وہ ایسے سیناریوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے اس میں کنڈیشنل کے جو ہے کنڈیشن سے ریلیٹڈ پزلز یا لیسنز ہے تو ان میں
جو سب سے ہم آئیں گے ڈائریکٹ یہاں پہ میں لیسن 13 میں 13 یا 12 نمبر پہ میں آتا ہوں. میں اس کو اوپن کرتا ہوں. کنڈیشن کیا ہوتی ہے جب ہمارے پاس اس طرح کی سچویشن ہو کہ کم از کم دو راستے ہوں یا دو ہمارے پاس پاسبلٹی ہو اور ہم نے ان دو میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہو. مطلب کم از کم دو، یہ 3 بھی ہو سکتی ہے، 4 یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کنڈیشن کے لیے ضروری ہے کہ منیمم 2 ہمارے پاس ایسے سیناریو ہو جن میں ہمیں ایک سلیکٹ کرنا ہو. تو ایسی سچویشن میں ہم کنڈیشن کا استعمال کرتے ہیں. ابھی پرابلم کی طرف آتے ہیں کہ کس طرح کس طرح ہم ڈفرینٹ سچویشن میں یوز کر سکتے ہیں. ناؤ تھنگز آر گیٹنگ ٹرکی. Mine 3 redstone, but don't fall in lava. Use an if command to place cobblestone over any lava you uncover. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تو کہتے کہ جو سچویشن ٹرکی ہے توڑے تو 3 ریڈ سٹون مائن کرے یعنی کھودے، بٹ ڈونٹ فال، لیکن جہاں پہ لاوا ہوئی نہیں یہاں پہ کنڈیشن استعمال ہوتی. اف اٹ از ریڈ اسٹون مائن اٹ، اف دیئر از لاوا تو ہم نے وہاں پہ روکنا ہے، ہم نے لاوا میں گرنا نہیں ہے. تو یہ سلوشن دیکھ لے، پہلے یہ سیناریو دیکھ لے کہ یہ اس کو مائن کرے گا، اس کے سامنے جو راک ہے ریڈ سٹون ہے، لیکن اگر یہ لاوا تک پہنچے گا جس طرح یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو یہ پھر سٹاپ کرے گا. تو سب سے پہلے اس نے یہ دیکھیے موو ہونا ہے 2 سٹیپ، پھر اس نے یہاں پہ ڈسٹرائی کر دینا ہے. یہ دیکھیے یہ جو ریڈ سٹونز ہیں یہ اس نے ڈسٹرائی کیا. پھر جو ہے یہ اچھا اس دوران یہاں پہ اگر لاوا آتا ہے تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں، if lava hit do place cable stone، وہاں پہ سٹون لگائے. ٹھیک ہے، پھر اچھا اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آگے جائے اور آگے کا جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس سچویشن بنتی ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کنڈیشن کی، یہ ہم اسی طرح استعمال کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس منیمم تو 2 پاسبلٹیز ہو، جس طرح کی اس پرابلم میں تھا کہ یا تو لاوا تھا یا ریڈ سٹون تھا. تو ان دونوں میں اگر ریڈ سٹون تھا تو ہم نے اس کو جو ہے مائن کرنا تھا. اگر کہیں پہ ہمیں لاوا آتا تھا سامنے آ جاتا تھا تو وہاں پہ کیا کرنا تھا، اگر کی سچویشن کو میں ہم جو ہے کنڈیشن یا ایف بلاک استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں دوسرا جو سلوشن ہے جو کہ وہاں پہ آپ نے جو پتھر لگانی تھی وہ والا پروسیس ہم نے کیا. ٹھیک ہے، نیسٹڈ جو کنڈیشن ہے یہ بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. جس طرح کی اگر ہم ایک کیلکولیٹر بنا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم یہ پٹ کر رہے ہیں if operator is plus then add these two number but or else موسٹلی پروگرامنگ میں ہم else استعمال کرتے ہیں. else if operator is minus then subtract the number from the other one. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی سیناریو میں ہم کنڈیشنز استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس 2 پاسبلٹیز ہو. اچھا ایف ایلز یہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے ریلیٹڈ جو ہے ہم یہاں پہ پرابلم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ سیناریو کو دیکھیں، ہمیں پتہ نہیں یہاں پہ کیا اویلیبل ہے. تو یہی ایف ایلز کا مطلب اگر یہاں پہ یہ انسٹرکشن میں ایک دیا گیا ہوگا look carefully at the code below. What do you think will happen after you click run? Remember there will only
ever be one honeycomb or one flower behind each cloud. یہاں پہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ اس کی کلاؤڈ کے پیچھے کیا ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس اور دو پاسبلٹیز ہے کہ یا تو یہاں پہ فلاور ہوگا یا ہنی ہوگا. تو ایسے میں ہم کیا کرتے ہیں، ایف ایلس کنڈیشن لگاتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کے کیلکولیٹر کی جو آپ کو میں نے اگزامپل دی اس میں بھی پلس مائنس کی دو کنڈیشن تھی. سیم اٹ از ہیئر. یہ دیکھیں، ایف ایٹ فلاور ڈو گیٹ نیکٹر ایلز. دوسری پاسبلٹی، اگر پھول ہے تو ٹھیک ہے، اس سے جو رس ہے وہ نکال لے، لیکن اگر نہیں ہے تو اٹ مین دا سیکنڈ آپشن از کلیئر. کیا کہ ہمیں کھانی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دو ہی پاسبلٹیز ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں میں ڈائریکٹلی آ جاتا ہوں نیکسٹ لیسن میں، جس میں ایف ایلس کے بعد وائل لوپ کا ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ وائل لوپ کیا چیز ہے. اس سے پہلے جو فار لوپ تھا یا سیدھا لوپ تھا، جو کہ یہ والا استعمال ہو رہا تھا، ریپیٹ سیدھا سادہ، اس میں ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ کام کتنی بار جو ہے ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، تو اس کو فار لوپ کہتا ہے. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے پہلے سے کہ ابھی یہ لوپ کتنی ٹائم اس کو ایگزیکیوٹ ہونا ہے، تو اسی لوپ کو فار لوپ کہتے ہیں، جو کہ ہم اس سے پہلے کورسز میں بھی اور اس میں بھی ابھی تک استعمال کرتے آ رہے ہیں. لیکن ایسی کنڈیشن میں کہ جب ہمیں اتنا تو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوپ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ لوپ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوگا یہ ہمیں کلیئر نہیں ہوتا. تو ایسی سچویشن میں ہم جو وائل لوپ ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ دیکھیں وائل پاتا ہی، یہ جو تھوڑا سیناریو دیکھ لیں اور تھوڑا انسٹرکشن پڑھ لیں. سب سے پہلے fill all of these hole using a few block as possible. جتنے بھی یہاں پہ کڈے ہیں اس کو بھر دے. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی آگے جائے گا، موو فارورڈ ہوگا، لیکن اگر اس کے راستے میں کڈا آتا ہے تو وائل پاتا ہی، اگر راستہ ہے تو یہ تو ٹھیک ٹھاک سیدھا جائے گا، لیکن اگر وہاں پہ کڈا آتا ہے تو پھر اس نے اس کو فل کرنا ہے، اور یہ کام اس نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. جو فار لوپ یا اوور لارجر سیناریو میں اگر ہمیں دیکھیں تو ہم اس کو جو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ کتنی دور اس میں کڈا آئے گا، لیکن ہم اس کو جو ہے کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ٹوٹلی یہ کتنی ٹائم یا یعنی فار لوپ اس میں کتنا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، میں اس کو رن کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں جتنی دفعہ بھی تھا اس نے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا. یہاں پہ 3 دفعہ ایگزیکیوٹ کرنا تھا تو کر دیا. کسٹمائز تھا، یہاں پہ صرف 1 مرتبہ کرنا تھا، کر لیا. کہیں پہ جتنی بھی ضرورت ہوگی تو وہ اتنی دفعہ وائل لوپ ایگزیکیوٹ ہوگا. پر یہ یعنی اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ ریپیٹ لوپ کی طرح ضرور 6 مرتبہ یا جتنی بار یہاں پہ اس کو ویلیو دی گئی ہوگی اتنا ایگزیکیوٹ ہوگا، بلکہ یہ ڈپینڈ کرے گا سچویشن پہ. اگر اس کا مسئلہ پرابلم سالو کر دیتا ہے تو یہ 1 دفعہ بھی ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر فردر وہ جو پرابلم ہے ابھی اس میں ریپیٹیشن کی ضرورت ہے تو یہ اتنے ہی ٹائم ریپیٹ ہوگا جب تک وہ والا سچویشن یا وہ والا لوپ کنڈیشن سیٹسفائی ہو نہیں جاتا. ٹھیک ہے، وائل لوپ کے بعد ہم آگے جاتے ہیں. میں تھوڑا یہاں پہ اچھا، میرے خیال میں اتنے ہی کانسیپٹ تھے اس کورس ڈی میں جو کہ ہم نے اس ویڈیو میں سارے تھوڑے بہت اس کو ریڈ آؤٹ کر لیا ہے. ابھی آپ نے جو ہے یہ سارے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لاسٹ لیسن میں دیکھ لیتا ہوں پھر اس میں. اچھا، یہ سچویشن دیکھ لیں
یہ دیکھیں یہ پیٹرن جو ہے یہ سیکوینس جو ہم پڑھ رہے تھے پیٹرن نا یہاں پہ بھی ایک سیکوینس تقریباً ہر پرابلم میں کوئی نہ کوئی پیٹرن ہوتا ہے جو بھی وہ ریل ورلڈ پرابلم کیوں نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک پروگرامر نے اسی پیٹرن کو سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور پھر اسی پیٹرن پہ کوڈنگ کرنی ہے اور کس طرح جو ہے وہ پروگرامنگ کنسیپٹ کو اس میں استعمال کر سکتا ہے یہی پروگرامر کا کام ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ سیناریو میں نے دیکھ لیا پھر انسٹرکشن پڑھوں گا ڈیئر پرسن می زومبی می ہنگری مسٹ گیٹ ٹو سن فلاور کین یو گیٹ دا زومبی ٹو دا سن فلاور یوزنگ اونلی دا بلاک دیٹ آر اویلیبل جتنے بھی یہاں پہ بلاک اویلیبل ہے انہیں کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو بھوکا زومبی ہے اس کو ہم نے یہ سن فلاور تک پہنچانا ہے اچھا یہ تو اسٹریٹ فارورڈ ایزی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ تھوڑا یہ جو لوپ یہاں پہ استعمال ہوگا یہ وائل سے بھی ڈفرینٹ ہے اس میں بھی ایک کنڈیشن سی لگائی گئی ہے یہ تھوڑا اس سے لحاظ سے مختلف ہے کہ وہاں پہ تو پتہ نہیں ہوتا یہاں پہ بھی جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی بار یہ ایگزیکیوٹ ہوگا بٹ اتنا ہمیں پتہ ہے کہ اتنی بار ہوگا جب تک جو کنڈیشن ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہو جاتی اس سیناریو میں جو کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ تب تک ریپیٹ ہو یہ کوڈ جب تک یہ زومبی پول تک نہ پہنچے سن فلاور تک نہ پہنچے ٹھیک ہے تو یہ لاسٹ کنسیپٹ تھا جو تیسری قسم کی جو لوپ کی ٹائپ تھی وہ بھی ہم نے یہاں پہ ڈسکس کر دی تو اس لیسن میں اتنے ہی جو کنسیپٹ تھے وہی تھے آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں اچھا ایک اور یہاں پہ میں نے کوڈ ڈاٹ آرگ سے کا ایک اور فیچر یہاں پہ آپ کو بتا دوں اگر آپ کو یہاں پہ انسٹرکشن میں کوئی ایمبیگوٹی رہتی ہے اور آپ کو کلیئر نہ ہو تو یہاں پہ یہ زومبی آپ کو یہ جو آپشن دے رہا ہے انسٹرکشن یہاں پہ آپ اگر اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو ہنٹ دے گا کہ آپ کہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یوز دا اسٹیپ بٹن ٹو گو تھرو یور کوڈ لائن بائی لائن یہ دیکھیں یہ اسٹیپ بٹن کا استعمال کریں تو آپ کو اسٹیپ وائز اگر جائیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کس طرح جا رہا ہے یہاں پہ جو بھی جس اسٹیپ میں جو بھی لائن ایگزیکیوٹ ہوگا وہ ہائی لائٹڈ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ اس نے فرسٹ اسٹیپ لیا یہاں پہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ایگزیکیوٹ ہو گیا تو اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح یہ آگے جاتا ہے اچھا اگر آپ کو اس سے بھی پتہ نہیں چلتا تو آپ کو یہ 2-3 ہنٹس یہ آپ کو یہاں اس پرابلم میں دے رہے ہیں میں دوسرا ہنٹ دوں گا از دیئر اے اسٹیئر اسٹیپ پیٹرن یو کین فالو فار دس پزل یس آئی ہیو اینڈ آئی ول فالو اگر یہ بھی آپ کو سمجھنا آئے تو آپ تیسرا ہینڈ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ گیون ہے تو یہ سارا اس کورس سے